سنگین گناہ اور ان کے عواقب و نتائج۔ جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمارے رزق کے اندر برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جس رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اس لیے ہمارے رزق میں پریشانی آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو ان کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے رزق میں بھی مزید برکت ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں ہماری ماں باپ کو سلامت بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ماں باپ کو ہمارے لیے خدمت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ ہم کسی کو وعدہ دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کو کے ساتھ ہم اچھا اور اس کے ساتھ سچ بولیں، اور اس میں جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹ والا وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، سچ وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ جھوٹ سے نفرت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ تو جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ محبت بانٹیں، اور ہم ان کے ساتھ ان کی عزت کریں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برتاؤ کریں۔ تو ہم جب ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو جس گناہ سے عذاب خدا بندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم زنا سے بچیں، چوری سے بچیں، اور چیزیں بھی ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے، اور جس گناہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے وہ سود ہے۔ تو بھائی اللہ اور اللہ کے محبوب بھی ناراض ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہے۔ جب ہم سود کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم سود سود سے بچ جائیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، کھلانے والے کے اوپر بھی گناہ ہے، اور کھانے والے کے اوپر تو زیادہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کو ناراض کریں گے تو ہماری شفاعت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی۔
تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سود سے بچائے، اور جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم کسی کو ناحق قتل نہ کریں، ہر کسی کو اپنا حق پورا پورا ادا کر کے دے دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے محبوب بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اور بھی حقوقات ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ حق صحیح ادا کرنے والے بن جائیں۔ بس میرے بھائی دوستو، جو باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سب کو جو ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔